پھر ہم نے پلان آؤٹ کیا کہ 27ویں رمضان از دا بیسٹ ٹائم. اور پھر میں نے جیسے ہی روزہ کھولا اور ہم لوگ گیدر ہوئے اس کے انکل کے گھر اور کلمہ پڑھا. تو آئی واز فل ان ٹیئرس ایز ایف کہ جیسے کہ ری برتھ آپ کی ہوئی. سو دیٹس وین دا ایکچوئل جرنی اسٹارٹیڈ. بٹ لیس دیر آئی نو کہ جیسے کہ آپ کی پوری کنورسیشن میں نے بہت غور سے سنی اینڈ یو لیفٹ می اسپیچ لیس بیکاز آئی ایم ٹوٹلی اسٹوڈنٹ آف کمپیریزن کہ وائی دس, اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے, ہاؤ واٹ آر دا ڈائنامکس, واٹ آر دا میکینکس, واٹ آر ڈفرنٹ لیئرز دیٹ encompasses اٹس موومنٹ, یا یہ کام کس طرح ہوتا ہے, یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے. تو اس ایپٹیچیوڈ کے ساتھ آئی مین یو ہیو answered nearly all the things that I wanted to say. I don't know, somehow earth کی ہارٹ بیٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شومن ریزوننس, اس کی ایک دھڑکن ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ٹیون ان نہیں ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں پھرا کریں, اپنے آپ کو ارتھنگ کریں, گراؤنڈنگ کریں, تو بڑا پیارا مجھے لگا جب آپ نے آپ آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تاکہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں سمجھ سکتے, وہ انرجی سائیکالوجی یا انرجی ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں, تو ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ ان کی لوکل لینگویج میں, لوکل وکیبلری میں, اور اپنی ہولی بک کا کچھ ریفرنسز دے کے آپ ان کو سمجھا دیتے ہیں. تو آپ نے ساری بات وہ کر دی. پھر آپ نے نفس کی بات کی, پھر آپ نے روح کی بات کی, آپ نے قلب کی بات کی, آپ نے عقل کی بات کی. یہی ساری جو ملٹی انر ڈائمینشنل تھنگز ہے جو ایک ہیومن باڈی کو ہائی وائبریشنل بینگ بناتا ہے, وہ اتنے سمپلیفائڈ طریقے سے. لیکن اگر سسٹم کی بات کریں, سسٹم تو بہت سالوں پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. یہ تو مختلف میسنجرز ایک ڈفرینٹ پیکیج میں آتے ہیں اور ہر ٹائم پیریڈ کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنا طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب جس طرح جنریشن ایوالو ہو رہی ہے, جین زی اینڈ واٹ ناٹ, ان کے پاس اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے. بٹ دا وے ہاؤ دا سسٹم ایکسپلین تھنگس, آئی ایم ویری سرپرائز کہ دے آر اسٹل سٹنگ ایٹ دس آور in this room, right? And that's really commendable. So again coming back to comparison, ابھی مجھے میرے خیال سے 2 سال ہوئے ہیں حارث بھائی جو کہ بڑے باکمال شخصیت ہیں, انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں ہینڈل کیا. دعا کا ایکسپیرئنس میں شیئر کروں گا لیٹر ان دس کنورسیشن, بٹ مور سو جو آپ کی سسٹم کی خوبصورتی ہے وہ تو پہلے ہی ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن ایز اے ریسرچ اسٹوڈنٹ آئی ایم اسٹل لائک اے نیو بی. تو پہلے 5 ورسز اگر آپ سورہ رحمان کی پک اپ کریں, اس کے میننگ اتنے زیادہ ہیں اور وہ سب ایوالو کرتے ہیں. آپ پہلے دوسرے تیسری لائن پہ آ جائیں یا ورس پہ آ جائیں تو وہ تو سیکرٹ ہارٹ انرجی سینٹر کو ہی ڈیفائن کر رہا ہے, اتنا ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان امیجنیبل, یو کانٹ کوانٹیفائی کہ اس کی ایسنس کیا ہے ہیلنگ ٹرمز میں. اینڈ وائی دا ہیومن باڈی از سک ایٹ دا فرسٹ پلیس از بیکاز آف not direct accident or some kind of epidemic, but it's the direct conflict or shock that a human body experiences. لیکن جیسے کہ being a new Muslim or revert Muslim, I must say کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ by birth جو ہے وہ
مسلمان ہی ہوتا ہے, پیسفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو سننے میں بڑا آسان لگتا ہے, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے مورفوجینیسس یا مورفو جینیٹکس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہائی وائبریشنل بینگ ہوتا ہے جس کو آپ پیورٹی کہتے ہیں. اس کا ٹی وی بھی کھلا ہوتا ہے, اس کو سب کچھ نظر آتا ہے. اور مورفوجینیٹکس بیسکلی آسان لفظوں میں کہ وہ ہائی پیورٹی پہ ہیں. اب ہائی پیورٹی میں مختلف لیئرز ہیں, وہ کریٹیو بھی ہے, وہ پیور بھی ہے, وہ ہائی وائبریشنل بھی ہے, وہ اس میں کوئی سیلف ورتھ کمپلیکسز اور اس طرح کے لو وائبریشنل ایٹریبیوٹس ایگزسٹ نہیں کرتے. جیسے ہی اس کو اذان دیتے ہیں وہ مسلمان والا روٹ اختیار کر لیتا ہے, اگر بیپٹائز کر دیتے ہیں تو وہ کرسچن بن جاتا ہے اینڈ سو فورتھ. اب اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا جو ہے وہ اسٹریسرز جو ہیں وہ مارکرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائٹوکونڈریا ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اب مختلف ویکسین ہیں, مختلف پیتھوجنز ہیں, مختلف پیراسائٹس ہیں, وہ سارے مائٹوکونڈریل اسٹریس لوڈ کو جیسے ہی وہ چینج ہوتے ہیں آپ کے سیلولر ایکسپریشن بھی چینج ہوتے ہیں, جین ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں. اور بیل بجائی تو وہ اس کا بالکل شی لاسٹ ہر وائس. تو جیسے ہی وہ گھر اندر آئی تو اس ہر 10 سیکنڈس بعد شی وڈ اٹر اے ساؤنڈ لائک, تو دیٹ واز لائک ووکل ٹک سنڈروم. تو وی نیو کہ یہ کیا چیز ہے, بٹ اس کے پیچھے کیا ٹریگرز تھے. اسکول میں لڑائی ہوئی, پاپا واز ناٹ لائک اے بیلنس پرسن, اور وہ فرسٹ چائلڈ تھا, ایکسپیریمنٹل چائلڈ تھا. تو we took a good break of like 8 weeks. We did not do any client work. ہم نے سب کچھ کینسل کر دیا. پھر ہم نے کچھ اوپینین لی نیورو سرجن سے جو اپنے کلوز سرکل میں. انہوں نے کہا یہ تو خود ٹھیک ہو جائے گی, اس میں میڈیکل سائنس کچھ نہیں کر سکتی, اور مے بی وین شی ریچ پیوبرٹی شی وڈ بی فائن, مے بی اور مے ناٹ بی. تو ہم نے کہا یہ تو کام خراب ہے. دین وی اسٹارٹیڈ ٹو ورک آن آور اون سیلف, اپنی وائبریشن اپنی فریکوینسی کو چینج کرنا شروع کیا, اور ساتھ بیٹی کو بھی ہیلنگ ہم نے, اب گھر کا پورا ایکو سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا شروع کیا. تو ایونچولی کیا ہوا, لائک 8 ویکس کے بعد اس کا وہ ووکل ٹک سنڈروم بھی ختم ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیراسائٹس کے ایشوز تھے, ہیوی میٹلز کے ایشوز تھے, ویکسین انجریز کے ایشوز تھے, وہ بھی سبسائڈ ہو گیا. تو دیٹ واز لائک اے ویری فیسنیٹنگ تھنگ. بٹ فاسٹ فارورڈ, لائک آئی آلسو had my own physical issue, like I had like hepatitis B when I was in Pakistan. Every time jab main lab mein jata tha, it was surface antigen positive, reactive hota tha. I was like کہ یہ کس طرح نیگیٹو ہوگا, and doctors would say کہ یہ you have to live with it. جب میں کینیڈا آیا تو منسٹری, جب اونٹیریو ہیلتھ منسٹری they found out کہ I have this hepatitis, because جب بلڈ اسکریننگ کے دوران ان کو پتہ چل گیا, and they kept track for many years. انہوں نے گیسٹرونٹولوجسٹ کو بھی ریفر کیا, اور وہاں پر بھی they had the full record. ایک آئی ڈی کارڈ, آپ ہیلتھ کارڈ ماریں تو سارے ریکارڈ آ جاتا ہے. بٹ سورہ رحمان جب میں نے سنی, اس نیت سے نہیں کہ جیسے کہ مجھے یہ ایشو ہے, اور نہ مجھے سورہ رحمان کبھی پتہ تھا. عائشہ نے مجھے فون پکڑایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرو. میں نے کہا میں کیا بات کروں, میرا کوئی ایشو تو نہیں ہے. کہتے نہیں, جسٹ ہیو اے لائٹ کنورسیشن. تو میں نے اپنا تعارف کرایا, میں نے کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. انہوں نے بس میری آنکھیں بند کرائی, دعا کرائی, اور مجھے کہا کہ 7 دن آپ سورہ رحمان سنیں,
اور اللہ پانی والی دعا کرے. بس وہ میں نے کیا, اور اوور آل میں نے پرے کیا کہ گھر میں ہارمونی ہو, اچھی صحت ہو, ابنڈنس ہو. کوئی ایز سچ نہیں تھا کہ مجھے $1 ملین مل جائے یا مجھے یہ, بس اوپن اینڈڈ میں نے دعا کی. ٹوٹل پورے اس ایکسپیرینس میں نے صرف 2 دفعہ سورہ رحمان کی ہوگی. ایک جب حارث بھائی سے انٹروڈکشن ہوا تھا, اور ایک یہ آئی تھنک 1 منتھ بیک. تو ابھی پاکستان آنے سے پہلے ہم نے کہا چلو ہم سارے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, کیونکہ 11 سال میں نے بلڈ ٹیسٹ ہی نہیں کیا. ایک دفعہ ہی کیا تھا جب میں کینیڈا گیا تھا 2014 میں. بٹ آئی واز سرپرائز کہ وہ جو ہیپیٹائٹس بی والا جو تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ اٹس کنسیڈرڈ نیگیٹیو بیکاز یو آر امیون ٹو فائٹ اگینسٹ دس تھنگ. سو وچ از لائک no less than a miracle, because every gastroenterologist specialist, they said you are a carrier and it can't be negative. So it was a really like amazing thing. اکثر آپ ذکر کرتے ہیں وہ عبید اللہ درانی, بابا عبید اللہ درانی صاحب کا. تو میرا یہ جب آپ نے یہ ذکر کیا, میں کبھی ہنستا بھی ہوں, کبھی سرپرائز بھی ہوتا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں, اور اس کو 2004 میں اس کا دوست کہتا ہے کہ یار تو کیوں پریشان ہوتا ہے, تو یہ لیور والا مسئلہ حل ہو جائے گا. تم میرے بابا جی ادھر ایک جگہ آ رہے ہیں ڈنر پہ, تو میرے والد بھی ہوں گے اور سب, تو ادھر بس تم صرف بیٹھ جاؤ اور ان سے ملاقات کر لو. تو آئی واز لائک کیئر فری. میں نے کہا یہ کون بابا جی یہ وہ, بٹ سم ہاؤ اسے میرے سب کانشیس میں وہ پلانٹ کر دیا تھا. دین آئی واز انٹروڈیوس ان 2022 آئی بلیو, بٹ وہ پلانٹ سیڈ ہوا تھا 2002-3 اس طرح. Now again going back to when I was born, less than I know کہ when you said Durrani or Ubaidullah Durrani, I was like okay. تو پھر جس گھر میں پیدا ہوں 7 والا جو دروازہ ہے وہ ڈاکٹر عبید اللہ درانی بابا. تو مزے کی بات یہ کہ لائک میری 47 ایج ہے, لائک 46 ایئرس کے بعد اسی عبید اللہ درانی بابا جی کا جو نواسا ہے وہ میرا کلائنٹ رہ چکا ہے. تو یہ جو ہے کوانٹم فیلڈ آف انفائنائٹ پاسبلٹیز, وہ پے بیک ٹائم آ گیا نا. آپ نے ان سے ہومیوپیتھی کی دوائی تو لی ہوگی بچپن میں تو ایسے کہ جیسے کہ یہ ٹافی وغیرہ, وہ ہومیوپیتھی پریکٹس کرتے تھے, گھر جاتے تھے, کھیلتا تھا ان کی جو وائف ہے ان کی گود میں, اور ان کے بچے عرفان اللہ درانی صاحب, ان سب سے اچھی خاصی وہ تھی ایز اے فیملی. تو بہت خوبصورت سسٹم ہے. سسٹم آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا, کرتا ہے, کرتا رہے گا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ فوکس آن دا میسج, ڈو دا انر ورک رادر دین لائک شفٹنگ blame on other or holding other people responsible. تو یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ انر ورک سے کیا ہوتا ہے, آپ اپنا سیکرڈ ہارٹ سینٹر کو اوپن کرتے ہیں, اور یہی 3rd لائن سورہ رحمان کی ہے جس میں ساری چیزوں کو ڈائسیکٹ کیا گیا ہے کہ نفس کی پاکی, روح کی پاکی, قلب کی پاکی,
اور عقل جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم، پھر دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا. ابھی تو تیسرے پہ ریسرچ ختم نہیں ہو رہی، ابھی تو پوری 21 منٹ باقی ہے، تو وہ سمجھ سے باہر ہے کیسے انفولڈ ہوگا. بٹ خوبصورت سفر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چیز اور بس آخر میں یہ کہوں گا کہ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں مطلب حارث بھائی سے بات کر رہا ہوں یا کیا. تو آئی واز فوکسنگ آن دا میسج کہ میسج کیا ہے. میسج تو آلریڈی رضوان نے مجھے دیا ہوا تھا. اچھا وہاں اسلام آباد سے لاہور آتے وقت بابا جی کے دربار پہ گیا ہوں، وہ سیم میسج ہے. کوئی ایسا ہونا کہ میرے بال کھڑے ہو گئے، میرے تھوڑا سا لرزہ طاری ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے بٹ مجھے نیوٹرل فیل ہوا، لیکن اچھا فیل ہوا. جب واپس بھی گیا تھا آپ سے مل کے 7 تاریخ کو، تب بھی میں ادھر گیا ہوں، سیم فیلنگ، سیم میسج. بیکاز آئی ایم اوپن ٹو ریسیو ابنڈنس بائی ڈوئنگ دا انر ورک اینڈ ہیلپنگ ادر پیپل. سو میرے لیے جو سب سے زیادہ پرائس لیس تھنگ کیا ہے کہ the number of people I have helped when I was doing energy work, جس میں سب کانشیس ورک ہے، فریکوینسی ہیلنگ ہے، بایو ریزوننس ہے. ان سب سے کیا چیز ملا؟ ان سب سے دعا ملی. جب کسی کے پین کو آپ کم کرتے ہیں، چاہے بھی کوئی بھی اس کو آپ لیبل کر لیں، تو یہی بس چاہیے کہ دعا کرتے ہیں، وہ ایونچولی آپ کے فیملی کو امپیکٹ کرتا ہے. آخری بات یہ کہ انرجی ہیلنگ بہت انٹینسو ورک میں سمجھتا تھا، جس میں کافی قسم کی پی ٹی ایس ٹی، کمپلیکس پی ٹی ایس ٹی، جو کہ میرا اپنا ایشو بھی تھا. اور میں زیادہ تر آئی ایم ویری گڈ ایٹ ڈوئنگ دا ٹراما ورک، انر چائلڈ ٹراما ورک، وونڈیڈ میسکولن انرجی، یہ جو شراب میں پڑ جاتے ہیں، نشے میں پڑ جاتے ہیں، فزیکل اسالٹ کرتے ہیں، یہ سب وونڈیڈ میسکولینٹی کی نشانی ہے. پھر اسی طرح وکٹم ہوڈ مینٹیلٹی، جس میں وونڈیڈ فیمینٹی کے ایشوز. لیکن آئی فیل کہ دس سسٹم از سو فاسٹ، سو کوئک، اور اٹس ویری انسٹنٹ. تو جب آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر خیال بھی گزر جائے، تو یہ آپ سے ورڈ بڑا پیار محبت سے کہتے ہیں نا، اب خیال بھی گزر جائے، لیکن میں اس کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں. وہ ننگی تار ہے، خیال ننگی تار، پیورٹی. مطلب کہ کوانٹم فیلڈ میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کی قید نہیں ہے، چپیٹ تو پھر آنی ہے، بڑی اسپیڈوں سے آنی ہے. یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کہ مطلب جب ڈاکٹر حارث کہہ رہا ہوں جب حارث بھائی ڈاکٹر جاوید تھے، تو جب میں ایک ذہنی الجھن کا شکار کبھی کچھ، تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ایسے ہی ان نیسیسری پنگ کروں، میسج کروں. میری وہ شاید طبیعت کا حصہ ہے. تو میں بس سوچ لیتا تھا کہ آئی ایم لائک اسٹک، میں مے بی پرہیپس آئی نیڈ سم گائیڈنس. آپ یقین نہیں کریں گے، وہ اگلے انسٹنس پہ میسج آ جاتا ہے اللہ اللہ اللہ. تو بس اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے اس میں. اللہ 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 مینس لائک برنگ یور فوکس بیک، ڈونٹ ہیو اسکیٹرڈ تھاٹس اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ پانی والی دعا کرتے ہیں اینڈ دین یو آر بیک ٹو alignment. So I think this is a wonderful system and really grateful.